انسان کے عمل میں جو ثواب پیدا ہوتا ہے وہ سنت سے پیدا ہوتا ہے. اگر وہ عمل سنت والا ہوتا ہے، سنت کے قریب ہوتا ہے تو اس میں ثواب دیا جاتا ہے. اگر اس میں سنت کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ عمل مردود ہو جاتا ہے. تو آج آپ کو یہی طریقہ بتایا جائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ سنت کے مطابق عمل وجود میں آ جائے. کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت، بڑی، جلال والی، عزت والی ذات ہے، تو اس کے ماننے کے طریقے بھی ہوں گے اور قرآن و حدیث میں اس سے ماننے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو عام نظریے میں بھی جو بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس سے آدمی ایسے ہی پیچھے چمٹ جائے اور کہ مجھے یہ لوگ وہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی ادب خود بیان کیے ہیں کہ مجھ سے مانگنے کے طریقے کیا ہیں. آدمی پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر صلاۃ حاجت پڑھ کر آدمی جب اللہ کے آگے کچھ اعمال پیش کرتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے تو زیادہ قریب ہوتی ہے اللہ کے توفیق. اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا تو عام طور پر دعا میں دل بھی نہیں لگتا، دھیان بھی نہیں ہوتا اور آداب کی رعایت نہ رکھی جائے تو پھر اس عمل کے اندر جان پیدا نہیں. سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ فرض نمازوں کے بعد جو عام طور پر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اذکار، استغفار، آیت الکرسی، ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کو کیا کیسے مانگنا چاہیے. تو فرض نماز کے بعد یا تو سنتیں ہوں گی یا سنتیں نہیں ہوں گی. جیسے فجر اور عصر، ان دو نمازوں میں سنتیں نہیں ہوتی ہیں بعض میں. ان نمازوں میں کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ استغفار کریں، آپ تسبیحات فاطمیہ پڑھیں اور دیگر اذکار جو بھی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں موجود ہیں تو وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. پھر اس میں پڑھنی چاہیے یا نہیں. علامہ ابن حمام جو شارح ہے فتح القدیر کے، یہ شرح ہے شرح ہدایہ، تو انہوں نے جو ہے اس کے سنت ہونے کا ہی انکار کیا ہے. تمام فقہاء اور محدثین نے یہ جو استغفار ہے، آیت الکرسی ہے یا دیگر اعمال ہیں فرض نماز کے بعد جن نمازوں میں سنتیں بھی ہیں، ان میں اس کے سنت ہونے کا انکار کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ موقت نہیں ہے، اس کی تاکید نہیں آئی ہے کہ آپ اس کو فرائض کے بعد کریں. علامہ ابن حمام نے تو اس کی سنت ہونے کا ہی انکار کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ کی انگلیاں پڑھتا رہے، یہ کوئی سنت نہیں. فرض نماز کے بعد بس ایک دعا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھ لے اور آدمی کھڑا ہو جائے اور فوراً سنتیں پڑھے. باقی جو اذکار ہیں، آیت الکرسی، استغفار، تسبیحات فاطمیہ، یہ سنتوں کے بعد پڑھے. دعائیں مانگے سنتوں کے بعد، کیونکہ اگر سنتوں سے پہلے اگر ان کو مانگنا شروع کر دے گا تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. دو خطروں میں سے ایک خطرے میں ضرور پڑ جائے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ اپنی تسبیحات میں لگا رہا اور پھر سنت کے لیے پڑھے گا تو وہ سنت نہیں ہے، وہ نفل بن جائیں گے. کیونکہ جو سنتوں کا وقت تھا اس میں تو یہ انگلیاں پڑھنے میں اور تسبیحات پڑھنے میں لگ گیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ابو داؤد کی روایت موجود ہے کہ آدمی کو تسبیحات صرف سیدھے ہاتھ پر پڑھنی چاہیے، الٹے ہاتھ پر نہیں پڑھنی چاہیے. یہ روایت موجود ہے یہاں پر. تو تسبیحات کے لیے صرف سیدھا ہاتھ استعمال کرے، الٹے ہاتھ کو نہیں کرنا چاہیے آدمی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ تسبیحات پڑھنے میں لگ جاتا ہے تو پھر یہ بعد میں جو ادا کر رہا ہے یہ تو نفل بن جائیں گے، مطلق سنت نہیں رہے. دوسرا قول علماء کا یہ کہ
بعد میں یہ ادا کر رہا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ راجع ہے کہ اگر آدمی فرض نمازوں کے بعد اپنی تسبیحات میں لگ گیا یا دوسرے اعمال میں لگ گیا اور سنتوں کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، یہ تاخیر سے کھڑا ہونا یہ سنت کے خلاف ہے، اور سنت تو یہ ادا کر رہا ہے لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہر خیر کے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں شر ضرور شامل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اپنی عقل آرائیاں کرنے لگتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق آدمی اعمال کرنے لگتا ہے تو اس میں پھر اسی طرح کے خطرات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے اب یہ مختصر سی دعا آتی ہے، یا تو پھر اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نماز کے بعد یہ پڑھ لے جسے امام پڑھتے ہیں۔ مختصر دعا کا آیا ہے کہ بھائی فرض نماز کے بعد مختصر مانگ لو، پھر سنتوں کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے۔ یہ آداب ہیں، یہ طریقے ہیں، اور پھر جب یہ دعائیں مانگنے کے بعد میں استغفار کرے گا اور اپنی اعمال میں لگے گا تو اس میں زیادہ اچھا رہے گا۔ اس میں اب یہی دعا آپ دیکھ لیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا حیینا بالسلام وادخلنا دار السلام وادخلنا الجنت مع الابرار، یہ الفاظ بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ محدثین نے ان الفاظ کو مقصود و مجہول سے یاد کیا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں بالکل اوپرے ہیں اور یہ ناواقف کلمات ہیں اور یہ بناوٹی کلمات ہیں، یہ احادیث میں کہیں بھی نہیں آتے۔ احادیث میں جو دعا آتی ہے وہ اتنی آتی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس کہیں نہ کہیں شر جو ہے وہ ضرور شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر جب دعا مانگنا ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے اور پھر اپنے مناجات کو رکھے آئے۔ لکھا ہے علماء نے کہ جو بد دعا ہوتی ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی حالت اور کیفیت نہیں ہوتی، وہ کسی بھی وقت قبول ہو جاتی۔ اور دعا کے لیے آداب بھی ہیں، اوقات بھی ہیں، وقت بھی ہیں، دن بھی ہیں۔ جیسے جمعے کا دن ہے یہ زیادہ قبولیت کا ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو یہ زیادہ قبولیت کا ہے دعاؤں کے اعتبار سے، اور رمضان میں بھی پھر وہ گھڑیاں جو افطار کی وہ زیادہ قبولیت کی ہیں۔ عام دنوں میں بھی جو افطار کا وقت ہے، جو مغرب کا وقت ہے، اس سے پہلے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سارے اوقات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس میں آدمی اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتا ہے اور اچھی طرح سے آدمی مانگے اللہ سے اور دنیا و ظاہر کو اختیار کرے اور اللہ کے سامنے اپنے سارے حالات رکھے، اپنی ساری محتاجی اللہ کے سامنے رکھے گا تو انشاءاللہ کوئی بھی وہ آدمی کے لیے جو ہے وہ دل میں سارے ارمان جو ہے وہ اللہ کے آگے رکھنے کی وجہ سے سارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ہماری دعاؤں میں بھی کمی ہے، دعاؤں کے آداب میں بھی کمی ہوتی ہے، اور پھر جو مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے وہ بھی ہمیں تمیز نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی عیاشیوں کے لیے اور اپنے بچوں کی آسائشوں کے لیے جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کی سالگرہ آنے والی ہے، مجھے تحفے لینے اور مجھے اس کے لیے پیسے دے دیں۔ یہ کوئی دعائیں نہیں ہیں سالگرہ۔ اب یہ جو دعا ہے یہ خود سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی سالگرہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، یا اللہ مجھے شادی دھوم دھام سے کرنی ہے، مجھے اس کے لیے پیسے دے۔ اس طرح کی دعائیں اللہ سے مانگ رہے اور اللہ کی منشا اور اللہ کے ارادوں کو سمجھ ہی نہیں پا، اپنے گناہوں کی نوسط اتنی اندر سے بھری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کی تمیز آدمی کو نہیں ہوتی۔ یا اللہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے جو کام ناجائز ہوگا، اور یا اللہ مجھے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا ہے، مجھے اس کے لیے پیسے دے۔ مجھے فارم ہاؤس کی عیاشی کرنی ہے یا مجھے دیگر کوئی اور کام کرنا ہے، اس کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، مال دولت مانگ رہا ہے۔ آدمی کی نیتیں ارادے اللہ کو ناراض کرنے کے ہوں گے، کیا بنے گا اس کو؟ ہم
مانگنا بھی سیکھ لیں کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے، کیسے مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر عطا بھی کرتے ہیں۔ بعض جگہ پہ یہ بھی اشکال آتا ہے کہ اس زمانے میں تو لوگ سنت اپنے گھروں پر جا کے پڑھا کرتے تھے، تو پھر درمیان میں وقفہ تو آ ہی گیا ہے، تو اگر گھروں میں جا کر سنتیں پڑھتے ہیں تو اس کو بھی سنت ہی لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سنت کے لیے ہی طرف جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مرقات میں شرح اللہ علی قاری نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر گھروں پر جا کے جو لوگ سنتیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی سنت کی تیاری کے لیے اور سنت کو اہتمام سے ادا کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے، وہ بھی سنت میں ہی شمار ہوگا۔ لہذا یہ اشکال نہیں کرنا چاہیے کہ درمیان میں تو اتنا وقفہ آ گیا، بھائی وہ وقفہ بھی تو سنت کے عین مطابق ہو رہا ہے نا۔ تو اس وجہ سے بحر الرائق میں علامہ ابن رجب نے بھی اس کو مسلول لکھا ہے کہ آدمی اگر سنتیں گھر پر پڑھتا ہے تو یہ اور زیادہ افضل ہے، اور یہ جو درمیان میں وقفہ آ گیا تو یہ بھی سنت کہلائے گا۔ تو سنت کو جتنا زیادہ قریب رکھیں گے، سنت کا جتنا زیادہ اہتمام کریں گے، اتنا ہی زیادہ آدمی کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اور یہ موقع، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ ہے۔ بعض مرتبہ آدمی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان سے فرما دیجیے فإنی قریب، میں ان کے بہت زیادہ قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا پورا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں، مجھے سے مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اعتماد رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو آدمی جو دعا مانگتا ہے بسا اوقات انسان کو وہی مل جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے۔ اور آدمی کو اپنی دعاؤں میں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو یہ میں مانگ رہا ہوں صرف اس میں میری دنیا کی بھلائی ہے یا آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مسنون طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے آخرت کی دعاؤں کو زیادہ مد نظر رکھا ہے۔ دنیا تو گزر ہی جائے اور چند سالوں کی ہوتی ہے دنیا، اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی یہاں 1000 سال 500 سال جینے کے لیے نہیں آتا، یہ صرف باتیں ہوتی ہیں اور یہ صرف خیالات ہوتے ہیں کہ میں اس طرح کر دوں گا، اس طرح کر دوں گا۔ جب آدمی پر بیماری آتی ہے اور اندر کے معاملات جب خراب ہونے لگتے ہیں پھر خدا خود بخود یاد آنے لگ جاتا ہے، آخرت کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلے کیوں نہیں؟ آدمی پہلے ہی اپنے آپ کو تنبیہ کیوں نہ کرے؟ جب موقع بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی کی بھی ہے، صحت بھی کی بھی ہے، کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے عافیت دی بھی ہے، سلامتی نصیب ہے، کھانا آ رہا ہے، وقت پر مل رہا ہے، تو شکرانہ کیوں نہیں؟ یہ ناشکری آدمی کو جو ہے گناہوں پر مبتلا کر دیتی ہے۔ آدمی شکر گزار رہے، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ پہلے ادا کرے دعاؤں کہ اللہ جو تم نے دیا اس پر تیرا شکر ہے۔ اللہ شکر سے نعمتیں اور زیادہ بڑھ جاتی، اور یا پھر وہ دعا جو مانگی ہوتی ہے وہ تو نہیں ملتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز اچھی مل جاتی ہے، اس کا بدل اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، نعم البدل اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اس پر بھی آدمی کو راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں تو یہ دے دیا، میرے لیے یہی مناسب ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت دعا کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو کبھی بھی آدمی کو اپنی مانگی بھی وہ دعائیں جو بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں ان پر کبھی رسوائی نہیں ہوگی، کبھی افسوس نہیں ہوگا، افسردگی اس پر نہیں ہوگی۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، اے اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اور پھر جو دعائیں مانگے گا تو وہی بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ تمہارے لیے بہتر کیا ہوگا وہی تمہیں مل جائے گا، جس میں حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ انسان کو کہنے چاہیے۔ ہمارے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہے، یہ الفاظ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر نہیں ہوتی، حکمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہے تو شر کرنے والا کوئی اور الہ ہے، کوئی اور معبود ہے، اس طرح تو تعدد الہ، بہت سارے خدا یا دو خدا ماننا لازم آ جائے گا
کہ شر کا کرنے والا کوئی اور ہے اور خیر کا کرنے والا کوئی اور اللہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم خیر کی ساری چیزیں اللہ کی طرف دے دیں گے تو شر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ناموں میں کہا ہے النافع، اللہ تعالیٰ نفع دینے والا ہے، الضار، اللہ تعالیٰ نقصان دینے والا بھی ہے۔ میرے نفع اور نقصان کا مالک وہ اللہ کی ذات ہے، یہ الفاظ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے کاموں میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ شر کا بھی مالک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا بھی مالک ہے۔ اب وہ شر سے کیسے خیریں نکالتا ہے اور خیر سے کیسے شر کے نقشے بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں نے تو اتنے اتنے صدقات کیے تھے اور میں نے تو اتنے اتنے جو ہے نفل پڑھے تھے اور اتنا عمل کیا تھا، اتنی دعائیں پڑھی تھیں، اس کے باوجود میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ بھی بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے کام چھوڑ دے تمہارے پڑھنے کی وجہ سے اور تمہارے صدقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور اپنے کارنامے اور اپنے کارخانے اور قدرت کو بند کر دے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کو کوئی حادثہ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنا ایک نظام ہے۔ ہم سے زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کے آگے کیوں گریا وہ ساری اتنی کر رہے؟ اور پھر وہ جب مقابلے میں آئے تو صحابہ وہاں شہید بھی ہوئے، 13 صحابہ شہید ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ یا پڑھنے میں کمی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کیسے ہوں، کتنا وہ پڑھتے ہیں، ان کے اعمال تھے ہی بہت زیادہ، ان کا پڑھنا، ان کی تسبیحات بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں ان کے ساتھ دھوکا ہوا اور ان کو نقصان ہوا، جنگ میں شکست ہو گئی۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد میں ظاہری نقشہ جو ہے جنگ کا پلٹ گیا تھا، پھر صحابہ کو نقصان ہوا۔ صحابہ جیسے اعمال تو ہمارے ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تحت چلیں گے۔ ہمارے تابع تھوڑی ہوتے ہیں کہ ہم تسبیحات کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کو قابو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذہن سازی بنائے ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں، سوچ کیا رہے ہوتے ہیں، ہمیں تعلیم و تربیت کی ضرورت کتنی ہے، ہمیں اسلام ہمارے اندر ہے کتنا اور ہمیں اپنے اندر اسلام کو لانا کتنا چاہیے۔